بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے، انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کے اسباب کیا ہیں، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اس کے سبب کیا ہے۔ جی مثلا نمبر 1، اگر کوئی آدمی بھول کر کسی رکن کا اضافہ کر دے، اپنی طرف سے ڈبل کر دے، دوبارہ دوہرا لے اس کو، مثلا رکوع ہے کہ نا رکعت میں کسی نے 2 رکوع کر لیے، سجدے 2 ہے نا 3 کر لیے، تو یہ ہے ڈبل کرنا، قیام قاعدہ اخیرہ وغیرہ اس حوالے سے، یعنی کوئی بھی رکن کے اندر جو ہے اس نے دوہرا لیا، ڈبل کر لیا، اضافہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھول کر تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز باطل ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نمبر 2، کمی کرنا۔ کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یوں سمجھیں کہ تعدیل ارکان کو خراب کر رہا ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے کہ ہر رکن جو ہے ذرا تھوڑے سے آرام، سکون، اطمینان، ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرے۔ اگر وہ رکن اس طرح ادا کر رہا ہے کہ ہلتے ہلتے ارتھ ہے جسم کے اندر، اور ارتھ کے ساتھ اوپر نیچے سجدہ، رکوع، قوما، جلسہ کر رہا ہے، اور صحیح طریقے سے ٹھہراؤ اس کے جسم میں سکون نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ کسی آدمی کو کپ کپی اس کے اوپر طاری ہے، اور اس کو جو ہے کپ کپاہٹ اس کے اوپر ایک مرض سی لگی ہوئی ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے جو ہے ویسے ہی عام حالات میں جو ہے حرکت جسم کے اندر قائم رکھتے ہوئے یہ معاملات کر رہا ہے، تو وہ تعدیل ارکان اس کو فوت ہو رہے ہیں۔ خاص کر جب آدمی رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بلکہ 70% لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ عوام میں دیکھیں تو، کہ سجدہ رکوع سے سر اٹھایا تو پوری ایسے کمر سیدھی نہیں کرتے اور فوراً نیچے ہی چلے جاتے ہیں، جھکے جھکے آدھے رکوع سے گویا نیچے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھتے اور پھر دوسری ٹونگ سے مار کے ایسے چلے جاتے ہیں سجدے کے اندر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی نے غلطی سے کیا ہے تو ایسی صورت میں یعنی بھول کر غلطی سے ہو گیا تو سجدہ سہو کرے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر عمدن کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا، اور نماز واجب الاعادہ بھی ہے اگر اس کا سہو یہ چیزیں بھی رہ گئی، سجدہ سہو بھی نہ کیا اس نے۔ تو یہ ہے کہ آدمی کو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تھا نا اس طرح ہی نماز پڑھ رہا تھا تیزی تیزی سے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے بعد نماز کے بعد اس کو کیا فرمایا تھا؟ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے گویا نماز پڑھی ہی نہیں۔ اچھا نمبر 3، کوئی آدمی شک میں مبتلا ہو گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب وہ مسئلہ تو جدا ہے کہ اس کی تفصیل کہ آیا شک میں مبتلا ہو جائے تو رکعتیں کس طرح پوری کرے، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، لیکن اگر اس کو شک میں مبتلا ہو گیا اور جس صورت میں بھی اس نے عمل کر لیا، وہ جو مسئلہ الگ ہے، تفصیل طلب ہے، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا جب شک پختہ بنیادوں پر آئے گی اس کو۔ ایسے ہی کیونکہ اب شک کے ساتھ آگے چل رہا ہے نا، پورے یقین کے ساتھ نہیں چل رہا، ایسے ہی واجبات میں سے اگر کوئی اس نے واجب چھوڑا، مشہور واجبات 14 ہیں اور بعض 18 اور اس سے اوپر بھی بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی واجب چھوڑا تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ سجدہ سہو آئے گا۔ ایسے ہی تقدیم واجب، اگر کسی نے واجب جو واجبات ہیں ان میں تقدیم تاخیر کر دی، آگے پیچھے کر دیا، تقدیم تاخیر کا مطلب تقدم تاخر، مثلا فاتحہ پہلے پڑھنی ہے اور قرات بعد میں کرنی ہے نا، تو کوئی آدمی قرات پہلے شروع کر دے اور فاتحہ بعد میں کرے، بعد میں پڑھے، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایسے ہی ادائیگی فرض یا واجب میں تاخیر، ایک جو ہے رکن کے مقدار تاخیر کر لینا، یعنی ایک آدمی نے فرض میں تاخیر کی ہے یا واجب میں تاخیر کی ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہے، اور جو امام ہے اس کا مسئلہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا مسئلہ نہیں، کیونکہ مقتدی امام کے پیچھے تابع ہوتا ہے نا، اس کا نہیں ہے۔ امام یا اکیلا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، مثلا اس نے فاتحہ پڑھنے میں تاخیر کر دی، کھڑا ہوا اور چپ ہو کے کھڑا ہو گیا ویسے ہی بغیر کسی عذر کے، تو فاتحہ میں اگر اس نے 3 آیتوں کی مقدار یا 3 تسبیحات کی مقدار اگر اس نے تاخیر کی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر اس نے قاعدہ اولیٰ میں اگر یہ تو کس میں ہے قاعدہ، اسی طرح اگر اس نے فرض کے اندر جو تاخیر کی ہے، مثلا فرض کی مثال یہ ہوگی کہ فرض کی تاخیر مثلا یہ ہوگی کہ اگر تشہد اس نے 2 بار پڑھا ہے، تشہد اس نے 2 بار پڑھا ہے، تو ظاہر بات ہے تشہد 2 بار پڑھ کر اس نے جو کھڑے قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد 2 بار پڑھنا اس نے،
تو ایسی صورت میں جب وہ کھڑا ہونا فرض تھا اس کے لیے، تو اب اس میں اس نے کیا کیا، تاخیر کی، تشہد 2 مرتبہ پڑھ کے. تو یہ ہے فرض کی تاخیر کا مسئلہ. اور واجب کی تاخیر کا مسئلہ میں نے کیا بتایا، فاتحہ میں تاخیر کی، چپ ہو کے کھڑا رہا، وہ اس صورت میں اس پر سہساؤ واجب ہو جائے گا، سہساؤ واجب ہو جائے گا. لیکن قید اخیرہ کا مسئلہ یہ نہیں، قید اخیرہ میں اگر کسی نے تشہد 2 مرتبہ پڑھی تو اس پر سہساؤ واجب نہیں ہوگا، وہاں فرض کے اندر تاخیر نہیں ہو رہی. اچھا ایسے ہی نمبر 7 یہ ہے کہ واجب کو دوہرا لیا، دوبارہ کر لیا اس کو. مثلا کسی نے فاتحہ پڑھ لی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر فاتحہ شروع کر دی، تو اکثر حصہ یا کل حصہ یا اکثر حصہ اس نے پڑھ لیا تو اس پر اس حصہ واجب ہو جائے گا، فاتحہ پڑھنا واجب تھی. اچھا اسی طرح نمبر 8 واجب تبدیل کر دیا اس نے. مثلا ظہر عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا ہے نا، قرات کرنی ہے، اور مغرب عشاء میں اونچا. اب کسی نے الٹ کر دیا، ادھر دن کی نماز کے اندر اس نے کیا کر دیا، اونچا شروع کر دیا، اور ادھر آہستہ سورہ فاتحہ شروع کر دی. تو اگر 3 آیتیں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں اگر اس نے اتنی اونچا پڑھنی تھی اور اس نے پڑھ لی، آہستہ پڑھنی تھی، اونچی پڑھ لی، تو اس پر سہساؤ واجب ہو جائے گا. یہ ہے تبدیل، واجب کو تبدیل کرنا، اس کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایسے ہی کسی فرض یا واجب کو اصل مقام سے آگے پیچھے کرنا، مقدم کر لینا. جیسے سجدہ سے پہلے رکوع ہے نا، سجدہ سے پہلے کیا ہے، رکوع ہے، لیکن اگر کسی نے رکوع پہلے کر دیا اور سجدے کو بعد میں کر دیا تو یہ دیکھیں اس نے آگے پیچھے کر دیا، تو اس صورت میں بھی اس پر کیا آئے گا، سجدہ سہو آئے گا. یاد رکھیں یہ سجدہ سہو کے جتنے مسائل ہیں، یہ فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر یہ سب میں ایک طرح کے مسائل رہیں گے. ایسے ہی نمبر 10 اگر کسی نے تشہد قاعدہ درمیانہ قاعدہ جو ہے اگر وہ پڑھ رہا تھا اس میں، یعنی قاعدہ اولا جس کو کہتے ہیں، اور اس میں وہ بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہونا تھا، وہ کھڑے ہونے کے بجائے اس نے درود شریف شروع کر دیا. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو دوسرا لفظ محمد ہے نا، اگر یہ بھی اس نے پڑھ لیا تو اس پر سہساؤ واجب ہو جائے گا. ایسے ہی جو ہے نمبر 11 رکوع سجدہ یا تشہد میں، رکوع سجدہ یا تشہد میں کسی نے قرآن شروع کر دیا اور قرآن پڑھا تو پھر اس پر بھی سہساؤ واجب ہو جائے گا. کبھی انسان بھول جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی اور ان صورتوں میں بھی قرآن شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی نمبر 12 سجدوں کی تعداد میں اگر شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا 1 کیا ہے، تو اگر یہ شک مضبوط درجے میں تھا اور اس نے پھر شک کے مطابق جو مسئلہ ہے اگر اس کے مطابق عمل کر لیا تو اس پر سہساؤ واجب ہو جائے گا. ایسے ہی نمبر 13 خاموشی اگر اس نے اختیار کی، اور خاموشی اس نے اتنی اختیار کر دی کہ بغیر عذر کے کہ اس میں 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ سہساؤ واجب ہو جائے گا اس کو. اچھا اب اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں نے 13 سے کے قریب تقریباً اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں سہساؤ کے. اب یاد رکھیں یہ جو فرض اگر کسی سے چھوٹ گیا اور اس نے اس کے تدارک نماز کے اندر نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، بالکل باطل، گویا ہوئی نہیں ہے. اور فرائض آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے مطلق جو اس کا قیام، اور اسی طرح جو ہے مطلق قرات ہے، یعنی کوئی 2-3 آیتیں چھوٹی یا بڑی آیت کہیں سے بھی پڑھ لینا، چاہے فاتح کی ہیں یا غیر فاتح کی ہیں. اور اسی طرح رکوع ہے، سجدے ہیں، قاعدہ اخیرہ ہے، آخری قاعدہ ہے، درمیانہ قاعدہ واجب ہوتا ہے. تو یہ اگر اس سے رہ گئے اور ان کا تدارک اس نے نماز میں نہیں کیا تو نماز بالکل باطل یعنی ہوئی نہیں ہے. اور سہساؤ میں یاد رکھیں یہ جو ہم سلام پھیر کے نا سہساؤ کرتے ہیں نا، تو یہ سلام پھیرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے واجب نہیں ہے. سلام کے بغیر بھی اگر کسی نے کر دیا تو اس کا ہو جائے گا، البتہ بہتر نہیں کیا اس نے. ایسے ہی تعدیل ارکان کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ رکوع سجدہ قومہ جلسہ اطمینان سے ادا کرنا ہوتا ہے. اگر تعدیل بھول کر چھوڑ دی اس نے غلطی سے تو سہساؤ سے یہ نماز درست ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں یہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی بعض کہتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سہساؤ میں سے بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا جب جان بوجھ کر اس نے سکی ہے. تو احتیاط رکھے. اور اگر سہساؤ بھی نہیں کیا اور بعد میں پتہ چلا سہو واجب تھا اس کے اوپر، تو مسئلہ یہ ہے کہ سہو واجب ہونے کی صورت میں جب سہو نہیں کیا اس نے تو پھر ایسی صورت میں اس پر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے جب یہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی گیا تھا. یہ تو میں نے اسباب سے متعلق گفتگو کی ہے. اب ہے دوسرا مسئلہ، وہ یہ کہ سہساؤ کو ادا کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو سہساؤ کو اس طریقے سے ادا کریں گے، اس میں چند مسئلے، چند پوائنٹ یاد رکھیں. نمبر 1
آخری رکعت کے قاعدہ میں جب آپ تحیات پڑھ لیں گے، تشہد بھی پڑھ لیں گے، تو تشہد کے بعد درود شریف شروع کرنے سے پہلے آپ سلام دائیں طرف پھیر لیں گے۔ دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ تحیات سے شروع کر کے وہ سلام تک چلے جائیں گے اور سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہے طریقہ۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں، دوسرا نقطہ، کہ اگر اپنے دعا تک مکمل کر دیا، یعنی آپ نے تحیات پڑھ کے وہ سلام تک جا پہنچے تھے، دعا بھی پڑھ لی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہاں تک پہنچے تھے، تو پھر آپ نے اگر سلام پھیر کے سہساؤ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی نماز درست ہے۔ نمبر 3، اگر دائیں طرف سلام کے بغیر سہساؤ کیا، ایک آدمی سلام پھیرا ہی نہیں ہے اور بس تحیات مکمل کی، تشہد پڑھا، اور تشہد اور اس کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اس نے پھر کیا کیا، سہساؤ کر لیا اور سلام نہیں پھیرا تھا، تو پھر بھی اس نے ٹھیک، اس کی نماز ہو گئی، البتہ اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا تو یہ اچھا نہیں کیا، اس نے غلط کیا۔ نمبر 4، اگر دونوں طرف سلام پھیر کر سہساؤ کیا تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، دونوں طرف سلام پھیرا، لیکن افضل طریقہ وہی ہے کہ ایک طرف سے سلام پھیر کر سہساؤ ادا کیا جائے۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ سلام پھیر کر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سہساؤ اس کو یاد ہی نہیں آیا، اور سلام پھیر کے دونوں طرف سلام پھیر کے پھر یاد آیا کہ مجھ پر تو سہساؤ تھا، اب کیا کرے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر اس نے قبلے سے اپنے سینہ نہیں پھیرا، کسی سے بات چیت نہیں کی، کوئی نماز توڑنے والا عمل نہیں کیا، کوئی بڑا عمل کثیر نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی وضو توڑنے والی یا نماز توڑنے والی حرکت نہیں کی، تو اب جہاں سے اس کو یاد آیا ہے فوراً سجدہ سہو میں چلا جائے، کر لے 2 سجدے اور پھر تحیات سے شروع کر کے سلام پھیر دے، بس اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز کے اندر، اگر نماز کو توڑنے والا یا وضو کو توڑنے والا کوئی عمل پایا گیا، اس کے بعد یاد آیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب نماز واجب الاعادہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سہساؤ آ جاتا ہے اور نہ ادا کیا تو نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ واجب الاعادہ کا مطلب ہوتا ہے نماز ہوئی ہے لیکن کچی ہوئی ہے، ناقص ہوئی ہے، اس کو کامل کرنا ہے، تام کرنا ہے۔ اس میں چھٹا آخری نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسبوق نے، اگر کوئی آدمی مسبوق ہے امام کے پیچھے، اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ امام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور امام نے سہساؤ کے لیے سلام پھیرا، تو ایسی صورت میں یہ اس کے ساتھ سلام، اس نے بھی اس کے ساتھ اگر سلام پھیر دیا، حالانکہ اس کو سلام تو نہیں پھیرنا تھا نا، اس نے تو رکعتیں اپنی مکمل کرنی تھی، لیکن اس نے اس کے ساتھ سلام پھیر دیا، بھول کر سلام پھیر دیا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، اگر اس نے مسبوق کو یاد تھا کہ میں نے کچھ رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن اس نے پھر بھی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ علم ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام سہساؤ کے لیے سلام پھیرتا ہے تو تحیات کے بعد پھیرتا ہے نا، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید امام کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ سہساؤ کرنا چاہتا ہے کیونکہ جلدی سلام اس نے پھیر رہا ہے، تو آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو آدمی کہتا ہے شاید مجھے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے کیونکہ آخری سلام تو بعد میں پھیرے گا، تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں وہ پھیر لیتا ہے، تو یاد رکھیں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے بھول کر، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں مسبوق ہوں، میری کچھ رکعتیں رہتی ہیں، اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو بعد میں یاد آیا، تو ایسی صورت میں نماز اس کی درست ہے، نماز اس کی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔